am Muhammad Moinuddin Samsher Sheikh. I study in 10th class. My school name is Al Hira Arabi Urdu English Pre-Primary School and Madrasa. First of all, I would be like a big thank for Mr. Samsher sir, the chairman of Al Hira School and Samsher Computer, and Al Hira's trustees, Al Hira's teachers, Al Hira students, Al Hira chairpersons, Al Hira and all family of Al Hiras. وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، انسان وہی ہے جو اپنی تقدیر بدل سے. کبھی مت سوچنا کہ کل کیا ہوگا میرے دوست، کیا پتا وقت خود اپنے کل تصویر بدل دے. میں اپنے ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں ان الہرا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے. آپ چھوٹی عمر میں اسٹیج پہ آ کر کوئی حدیثیں پیش کرتا ہے، کوئی حدیثیں پیش کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، سنا رہے ہیں، آپ کو نعت پاک سنا رہے ہیں. یہ بہت چھوٹی عمر ہے ان کی. آج بڑے بڑے لوگ بھی اسٹیج پہ آ کے بات نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ الہرا کے اسٹوڈنٹس کے لیے زوردار تالیاں. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار الہرا اسٹوڈنٹس. میں آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمارے زندگی میں پلاننگز کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ارمان لیتے ہیں، لیکن جب ہم ناراضگی میں ہوتی ہے ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، جو مصیبت جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے، آخر دی کس نے ہے؟ یہ اس رب نے دی ہے جو آسمانوں میں بیٹھ کر پلاننگز کرتا ہے. اور جب اللہ پلاننگز کرتا ہے تو ہم بہتر تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہترین کے لیے پلان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو وہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 3 اندھیروں میں رکھا حضرت یونس علیہ السلام کو، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو وہ ایمان تھا، وہ بھروسہ تھا اللہ پر کہ جس اللہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے یقیناً وہی اللہ مجھے اس مصیبت سے باہر نکالے گا. تو بغیر کھانا بغیر پانی کے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. تو یونس علیہ السلام کا بھروسہ تھا اللہ پہ. تو اللہ کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے، لیکن تو وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں ہنٹس دیے، اللہ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہے کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں. کیا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں؟ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں؟ آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے، آپ ڈاکٹرز بن جائے، انجینئرز بن جائے، آپ کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے، لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو آپ کی زندگی میں چین سے نہیں جی سکتے. نہ چین سے مر سکتے ہو، نہ چین سے جی سکتے ہو آپ کی زندگی میں. لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس نہ دولت ہے نہ دھن دولت ہے، وہ ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن والدین کی دعائیں اس کے سر پہ ہے، والدین کا ساتھ ہے، اپنے پیرنٹس کا ساتھ ہے، تو جھوپڑا بھی اس کے لیے جنت بن جاتا ہے. ایسے بہت سے بچے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں موٹیویشن چاہیے، ہمیں لائف میں کچھ بڑا اچیو کرنا ہے، لائف میں کچھ بڑا کرنا ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے گولز ہیں، بہت بڑے بڑے پلاننگز کریں، لیکن ہمیں موٹیویشن چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کا موٹیویشن چاہیے؟ کیا موٹیویشن چاہیے آپ کو؟ اصل موٹیویشن تو آپ کے گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ کے والدین کے ان چہرے کو دیکھو، ان کے ہوئے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھو، آپ کے والدہ کے ان آنسو بھرے چہرے کو دیکھو، آپ کے والد کے ان تھکے ہوئے چہرے کو دیکھو. جب آپ کے اندر موٹیویشن کی آگ لگیں گی، جب آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ آئے گا. آپ کے والدین آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. جب اس دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں جینا چھوڑ دیتے ہیں. وہ والدین ہیں وہ اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی اس بچے کے نام کرتے ہیں، اور کوئی کچھ سال بعد وہ بچہ انہی والدین کو خون کے آنسو رلاتا ہے. ایک بندہ ہے جو بازار سے گزر رہا ہے، اس کے جیب میں پیسے ہیں، اس کی شوق کی چیزیں سامنے ہیں، وہ کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کے جیب میں پیسے
ہونے کے باوجود وہ ان چیزوں کو نہیں خریدتا تو وہ بندہ کنجوس نہیں بلکہ باپ کہلاتا ہے، وہ والد کہلاتا ہے، کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں آج 10 سے 15 روپے بھی بچا لوں تو میرے بچے کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا، اسے پین چاہیے ہوگا کل اسکول جانے کے لیے، یا پھر میں اس کے لیے کچھ اس کی پسند کی کھانے کی چیز لے کر جاؤں گا۔ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو آپ کے لائف میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہے کہ خود کو پہچاننا پڑے گا۔ کیا میں اللہ کا بیسٹ انڈیویجول ہوں؟ اللہ نے مجھے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے، گندے کام کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پہ فالوورز بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں کچھ غضب کرنے کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آج بچے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرنا نہیں جانتے، ایڈکٹ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے، موبائل فون کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرنا نہیں جانتے۔ ایک کیرلا کا ایک نوجوان بچہ، اسکول گوئنگ لڑکا، جس کے والد سعودی میں رہتے تھے اور وہ جو لڑکا ہے وہ اسی کیرلا میں رہتا تھا، اس کی جو والدہ ہے وہ اسی کے گاؤں میں رہتی تھی، تو اس کی والدہ، اس کی امی جان اس کو تاکید کرتی رہی کہ بیٹا فون کا استعمال مت کرنا، زندگی تباہ ہو جائے گی، اور وہ تاکید کرتی رہی اور وہ بچہ تنگ آ کر اپنے والدہ کا قتل کیا ہے۔ کیا کبھی یہ بچہ جنت میں جا پائے گا؟ کیا کبھی یہ جنت کی ہوا سونگھ پائے گا؟ کرم کر دے اللہ کا کرم ہو جائے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرائے۔ کیا وہ بچہ، اس کی تو زندگی بھی تباہ ہو گئی، دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ آپ کے والدین، آپ جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ کا باپ پاگل ہوا تھا کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے، میرے گھر میں مجھے ایک وارث ملا ہے، اللہ کی رحمت میرے گھر میں آئی ہے، تو وہ جشن کیا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ادھر ادھر سے اکٹھا کر اس نے پیسے لائے اور گھر میں جشن کیا ہے، دعوتیں کی ہے، اور وہی لڑکی 15 سے 20 سال کے بعد اپنے ابو ایسے حرکتیں کرنے لگتی ہے کہ اپنے والدین کا سر شرم سے نیچے جھکاتے ہیں، ایسے حرکتیں کرتی ہے کہ اپنے والدین کا جو سر ہے وہ شرم سے نیچے جھک جاتا ہے۔ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے والدین کا سر شرم سے نیچے جھک جاتا ہے۔ آپ کے جو والدین ہیں، اگر آپ ان کی بات مانو گے تو کامیاب ہوں گے، آپ کو بلندی ملے گی اگر آپ کے پیرنٹس کی بات مانو گے تو۔ اگر ایک بندہ ہے جو در در بھٹکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، وہ بیوقوف ہے وہ شخص جس کے گھر میں اس کے والدین زندہ ہے اور وہ در در بھٹکتا ہے کہ میرے لیے دعا کریے۔ آپ کے گھر میں دعاؤں کی فیکٹری ہے، آپ کے گھر میں اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی وہ دعا ہوتی ہے، ماں کی وہ دعا ہوتی ہے جو نبیوں کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو انٹرنیشنل پلیئر ہے، جو ایسا کھلاڑی ہے جو اپنے لائف میں کبھی ایک بھی میچ نہیں آ رہا، وہ اپنے والدین کے دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا، وہ اپنے ابو کے دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا، تو اس لیے اللہ نے اسے کبھی رسوا نہیں کیا، اللہ نے اسے کبھی نہیں ہرایا اس کے زندگی میں۔ میں آپ کو ہنٹ دینا چاہوں گا، وہ جب بھی جیتتا تھا تو اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کرتا تھا، میں کچھ نہیں ہوں، کرنے والا اللہ ہے، یوں اشارہ کرتا تھا۔ اور وہ بندہ UFC چیمپئن ہے، میں اس کا نام دینا چاہوں گا، اس کا نام ہے خبیب۔ UFC پلیئر، بہت بڑا پلیئر ہے، اس نے 29 انڈیفیٹڈ میچز کھیلے، 29 ایسے میچز جس میں اس کو کبھی ہار نہیں ملی۔ اللہ نے اس کو کبھی ہار نہیں دکھائی کیونکہ اس کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا، اس کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا۔ جب وہ اس کا 28 میچ شروع کھیلنا تھا تو جو اپوننٹ تھا وہ بھی بہت بڑا اپوننٹ تھا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، کوئی عام پلیئر نہیں تھا، بہت بڑا پلیئر تھا وہ۔ تو جب میچ شروع ہونے والا تھا تو اس بندے نے، جو اپوننٹ تھا، اس نے خبیب کے ریلیجن کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو خبیب کے اندر یوں انرجی آئی کہ اس نے اس میچ کو 2 سے 3 منٹ میں دھو ڈالا،
اور اس نے جب 28 میچ ختم ہوا تو بہت پاپولر ہوا, پوری دنیا نے پسند کیا اس بندے کو. ہر ایک UFC فین کے زبان پہ خبیب کا نام تھا. جب اس کا 29واں میچ کھیلنا تھا تو اس کے ابو جان, اس کے والد اس دنیا میں نہیں تھے. تو اس کے والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ کا جو کوچ ہے, آپ کے جو والد ہے, آپ کے ابو جان آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ سے میں التجا کرتی ہوں کہ آپ اس میچ کو نہ کھیلیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ امی جان مجھے ایک میچ کے لیے اجازت دیجیے, میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس میچ کو کھیلوں گا. تو اس کی امی جان اجازت دے دیتی ہے اور خبیب اس میچ میں بھی جیت جاتا ہے. 2 سے 3 منٹ میں اس میچ کو ختم کرتا ہے. اور جب جیتتا ہے تو بول بالا, بڑا زبردست بول بالا ہوتا ہے خبیب کا سب کی طرف بڑا زبردست, ہر ایک UFC فین کے زبان میں اسی کا نام ہوتا ہے. تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے اندر اب بھرپور انرجی ہے, میرے اندر بہت جوش ہے, میں اب اور کھیل سکتا ہوں, لیکن میری امی جان مجھے اجازت نہیں دیتی, اس لیے میں اپنے کریئر کو یہیں پہ روکتا ہوں, میں آج کے بعد کبھی نہیں کھیلوں گا. تو جو میچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کیجئے, کھیلیے, 350 کروڑ دیں گے ہم, آپ ہارے 350 کروڑ, آپ جیتے 350 کروڑ. وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں, میری والدہ میری امی جان مجھے اجازت نہیں دیتی, اس لیے میں نہیں کھیلتا. اور آج اللہ کے رسول نے, اس بندے نے حلال کے 350 کروڑ ٹھکرائے, اور آج اللہ کے رسول نے نشے کو حرام کیا ہے, اللہ کے رسول نے برے کاموں سے ہمیں منع کیا ہے, نشے کو حرام کیا ہے. کیا ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ کیا ہم نشے سے باز آتے ہیں؟ کیا ہم نشہ کرنے سے رکتے ہیں؟ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا, آپ اس کا بلند آواز میں جواب دیجئے. کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ تو سنو, پوری کامیابی اللہ کو ماننے میں نہیں ہے, پوری کامیابی اللہ کے رسول کو ماننے میں نہیں ہے, پوری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے میں, پوری کامیابی قرآن پہ عمل کرنے پہ, اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں. تو اللہ کے رسول نے نشے کا منع کیا ہے, لیکن آج ہم نشہ کرتے ہیں. 8 سٹینڈرڈ میں لڑکا ہے, 9 سٹینڈرڈ میں لڑکا ہے, سگریٹ لیتا ہے, سگریٹ کنزیوم کرتا ہے. 10 سٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, ڈرگز میں ملوث ہے. اپنے والدین کی آپ لائف میں جب بھی کچھ کام کرتے ہو تو اپنے والدین کا چہرہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے نشے کو حرام کیا ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جو بندہ نشہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. اور آج ہماری قوم, نوجوان بچے نشے میں ملوث ہیں, ہر ایک طرح کے نشے میں ملوث ہیں. وہ ڈرگز کنزیوم کرتے ہیں, وہ سگریٹ پیتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں. اگر آپ کو نشے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایجوکیشن کا نشہ کرو, ایجوکیشن کو ایکوائر کرو, ایجوکیشن حاصل کرو. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس شہرت ہے, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس علم چاہیے, آپ کے پاس ایجوکیشن چاہیے. آج مسلمان قوم ایجوکیشن کو نہیں جانتی, اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو نہیں جانتی, اسی لیے آج مسلمان قوم ایجوکیشن میں پیچھے. ایجوکیشن ایکوائر کرنے کا جذبہ نہیں ہے آج مسلمانوں میں, ایجوکیشن حاصل نہیں کرنا چاہتے. ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں دنیا پہ حکومت کی. کیوں دنیا پہ حکومت کی؟ کیونکہ علم تھا ان کے پاس, ان کے اندر ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا. حضرت عمر کو دیکھو, وہ بندہ آدھی دنیا پہ حکومت کیا ہے. حضرت عثمان آدھی دنیا پہ حکومت کیے, حضرت علی آدھی دنیا پہ حکومت کیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں. ایجوکیشن تھا. آج مسلمان ہسٹری بھی نہیں پڑھتے, اسی لیے انہیں پتہ نہیں کہ مسلمان کے اندر, مسلمان قوم کے اندر بڑے لیڈرز تھے, کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے. آج مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. آج ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. آج ہم ہر ایک چیز پیسے سے خریدتے ہیں. ہم ایک عرصے سے چاول خریدتے ہیں, ہمارے کھانے کی چیزیں خریدتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو پیسوں سے خریدتے ہیں. لیکن جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو ایجوکیشن ہمیں فری چاہیے.
ہمیں ایجوکیشن فری آف کاسٹ چاہیے. ہم ایجوکیشن پہ ایجوکیشن پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ ایجوکیشن پہ آج 1,000,000 روپے خرچ کرو گے اگر ایک بندے پہ, تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بندہ کروڑوں دینے والا بن سکتا ہے. وہ بندہ آپ کو کروڑوں کما کے دے سکتا ہے. وہ بندہ آپ کو کروڑوں لاکھوں کما کے دے سکتا ہے. آپ دیکھو مسلمانوں کی ہسٹری پڑھیے. ابن سینا بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. ان کو ایک خطاب ملا دا فادر آف ارلی ماڈرن میڈیسن. جو آج ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں, جو ہم آج دوائیاں کھاتے ہیں, اس کو ایجاد کرنے والے کون تھے؟ ابن سینا. ہی ماسٹر قرآن, فزیولوجی, جیولوجی, میڈیسن ان ایج آف 16. انہوں نے 16 سال کی عمر میں ماسٹر کیا تھا قرآن کو, فزیولوجی, جیولوجی, سائنس, میڈیسن کو. اور یہ بندہ علم حاصل کیا تو اسے خطاب ملا ہے دا فادر آف ماڈرن ایجوکیشن. اور یہ ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا. عباس ابن فرناس کون تھے؟ عباس ابن فرناس, کیا ہے کوئی آڈینس میں جو مجھے بتائے کہ عباس ابن فرناس کون ہے؟ کوئی ہے جو جانتا ہے عباس ابن فرناس کون ہے؟ اگر پتا ہے تو اپنا ہینڈ رائز کرے, آپ کا ہاتھ اوپر کیجئے. نہیں جانتے آج, کیونکہ ایجوکیشن کو حاصل نہیں کیا, ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہماری. عباس ابن فرناس وہ بندہ تھا جو ہوا میں اڑا تھا 10 منٹ کے لیے. دنیا کا پہلا شخص جو آسمانوں میں اڑا تھا عباس ابن فرناس. انہوں نے ایک فلائنگ سوٹ ڈیزائن کیا اور اس کی وجہ سے وہ آسمان میں اڑے. پھر رائٹ برادرز نے ان کے ریسرچ پہ ریسرچ کی اور پھر انہوں نے ایروپلین کا ایجاد کیا. آج ہم رائٹ برادرز کو جانتے ہیں, عباس ابن فرناس کو نہیں جانتے. الزہراوی کون تھے؟ الزہراوی آج دنیا میں جتنے بھی سرجری ہوتی ہے, آج دنیا میں جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں, تو یہ اس کا سب کریڈٹ جاتا ہے الزہراوی کو. الزہراوی وہ سائنٹسٹ ہیں جنہیں دا فادر آف ماڈرن سرجیکل کہا جاتا ہے. جو آج دنیا میں جتنے بھی سرجری ہوتی ہے اس کو ایجاد کرنے والے الزہراوی تھے. آج الزہراوی نے جتنے ایکوپمنٹس بنائے تھے اس وقت, وہ آج بھی ہم یوز کرتے ہیں موڈیفائڈ فارم میں. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ جو سرجری آج ہو رہی ہے اس کو ایجاد کرنے والا ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا, ایک مسلمان شخص تھا. آج ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, آج ہم الجبرا پڑھتے ہیں, اور ہر ایک 5th یا 6th اسٹینڈرڈ کے بعد ہر ایک بچے کے, ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لائف کا حصہ بن چکا ہے میتھمیٹکس, الجبرا. اور یہ جو الجبرا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ابن فرناس کے بک سے آیا ہے. یہ وہ گریٹ میتھمیٹیشین تھے جن کے بک سے یہ نام کو چنا گیا. یہ بھی ایک مسلمان سائنٹسٹ تھے. آج ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے تو ہماری قوم پیچھے ہے. ہمارے قوم پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ہمارے قوم میں کوئی لائرز نہیں ہے جو اس مصیبت کو فیس کرے. اگر کوئی فائنینشیل پرابلم آتا ہے تو ہمارے قوم میں کوئی بزنس مین نہیں ہے جو اس پرابلم کو فیس کر سکے, اس فائنینشیل پرابلم کو فیس کر سکے. آج ہم نے جو خرچ کیا ہے وہ اپنے شادیوں میں کیا ہے, وہ اپنے کپڑوں پہ کیا ہے, اپنے کھانے میں کیا ہے. لیکن اگر آپ گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہو تو یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ کپڑوں پہ خرچ کرتے ہو تو یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. لیکن اگر آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہو تو یہ اصل انویسٹمنٹ ہے. آج مسلمان شادیوں پہ جتنا خرچ کرتے ہیں, اگر ان سب خرچ کو ملا دیا جائے, اس سے اسکول بنا دی جائے, اس سے ایجوکیشن سسٹم بنا دیا جائے, تو 150 کروڑ کے 850 کروڑ بچے پڑھ سکتے ہیں اس ایجوکیشن میں, اور فری پڑھ سکتے ہیں اسکولوں میں. لیکن آج ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے ہمارے اندر سے. اور اپنے کیریکٹر کو بناؤ, اپنا نام بناؤ, اپنے کیریکٹر کو سدھارو تم, کہ تمہارا جو ویلیو ہے, تمہاری جو ویلیو ہے وہ تمہارے برانڈڈ شوز, برانڈڈ واچ, برانڈڈ کلوتھ سے تمہاری ویلیو نہیں ہوتی, بلکہ تمہاری کیریکٹر سے تمہاری ویلیو ہوتی ہے. سر منور زماں سر ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں your tongue is your resume, your resume is your tongue, refine your skill to define yourself. کہ تمہاری زبان یہ تمہارا ریزیومے ہے, تمہارا بایو ڈاٹا ہے, اور تمہارا بایو ڈاٹا ہی تمہارا زبان ہے, تمہاری زبان ہے. اپنے سکلز کو ڈیولپ کرو, اپنے اندر کا ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرو آپ, تو آپ کامیابی پہ پہنچ سکتے ہو. آج یہاں پیرنٹس موجود ہیں, میں ان پیرنٹس سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کی تربیت صحیح سے کریے.
آپ ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، وہ روتا ہے تو والدین اس کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہیں، والدین اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں۔ میں ان والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پرورش کے نام پہ دھکا ہے، آپ پرورش کے نام پہ کلنک ہے، کیونکہ آپ اس بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما کر اس کا فیوچر ختم کر رہے ہو، اس کا فیوچر برباد کر رہے ہو تم اس بچے کا۔ کیونکہ وہ بچہ جب آپ کے لیے روتا ہے، آپ والدہ اپنے ماں کے لیے روتا ہے، تو اس وقت میں والدہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھماتی ہے تو وہ بچہ خاموش ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس بچے کے لیے رونے والے بنو گے۔ آج پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کی، کیونکہ ایک موبائل خرید کے دینے والا بھی باپ ہوتا ہے، موبائل میں ریچارج کروانے والا بھی باپ ہوتا ہے، اور بعد میں خون کے آنسو رونے والا بھی باپ ہوتا ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے جو بعد میں خون کے آنسو روتا ہے کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ برے کاموں میں ملوث ہو گیا، میرا بچہ برے گندے صحبتوں میں ملوث ہو گیا۔ لیکن اس باپ کو اس وقت تربیت کرنی چاہیے تھی تو اس نے اس وقت تربیت نہیں کی اپنے بچے کی۔ اور آخری بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ میں اللہ کا بیسٹ انڈیویجول ہوں۔ اللہ نے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے مہینہ بھی کما رہے ہیں تو اس کو کوئی اچیومنٹ نہ سمجھے۔ دودھ سور کا بھی ہوتا ہے، دودھ گائے کا بھی ہوتا ہے، لیکن جو سور کا دودھ ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، جو گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ پورے جہان کے لیے ہوتا ہے، وہ پورے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے ہم مٹھائیاں بناتے ہیں، اس سے ہم دہی بناتے ہیں اور اس کو بہت سارے چیزوں میں یوز کرتے ہیں۔ ایسا کام کرو کہ عوام کے فائدے ہو جائے، ایسا کام کرو جو ہماری نسلیں ان کے فائدے ہو جائے۔ اگر آپ ٹک ٹاک سے، اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کچھ ارننگ کر رہے ہو 5 لاکھ 10 لاکھ مہینہ، تو آپ کے بیوی بچوں کو خوش رکھ پاؤں گے، لیکن آپ کی نسلیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ جس کھیت میں پانی نہ ہو وہ فصل برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح جس گھر میں دین نہ ہو وہ نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز لاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے وہ اپنے اندر داخل کرو۔ ان کی ٹیچنگز ہمارے لائف کا حصہ ہے، ان کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لائف کا حصہ ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ ان 3 لوگوں کا ہاتھ اپنے لائف میں کبھی نہیں چھوڑنا، ان 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن بنائے رکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کبھی نہیں کنیکشن توڑنا، ان کے جو ٹیچنگ سے وہ ہمارے لائف میں لانا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، آپ کے پیرنٹس، آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے گائیڈ ہیں، وہ آپ کے رہنما ہیں، وہ آپ کے رہزن ہیں، وہ آپ کے رہبر ہیں۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کی تربیت کے لیے اس کے پیرنٹس کو بنایا، اس کے والدین کو بنایا، اس تربیت کے لیے اس کے والدین کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جو بچہ اپنے والدین کی بات مانتا ہے تو وہ اپنے منزل تک پہنچتا ہے۔ آپ نیشنل ٹور کے لیے جاتے ہو یا پھر انٹرنیشنل ٹور کے لیے جاتے ہو، آپ ایک گائیڈ رکھتے ہو اپنے ساتھ، اور گائیڈ آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے رائٹ جاؤ، لیکن آپ لیفٹ کی طرف جاتے ہو تو آپ راستہ بھولنے والے بن سکتے ہو، آپ کے منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح پیرنٹس آپ کے گائیڈ ہیں، ان کی بتائی ہوئی بات اگر مانو گے تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ سکسیسفل بنو گے اگر ان کی بات مانو گے تو۔ اور نمبر 3، آپ کے ٹیچرز، ان کی بات بھی ہمیشہ ماننا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا ہے آپ کو، آپ کے ٹیچرز کی ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتے رہو۔ اور یہ 7 کوالٹیز چاہیے ایک اسٹوڈنٹ میں، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ 7 کوالٹیز اپنے اندر لائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں۔ آج دنیا میں کوئی بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے صحیح سے کھانا نہیں ہے، لکھنے کے لیے قلم نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ان چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے دیے، اللہ نے کھانے کے لیے ہمیں صحیح کھانا دیا اور پہننے کے لیے صحیح کپڑے دیے۔ کیا آپ سے میں کچھ سوال کرتا ہوں، کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، ہاں یا نا؟ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کی سانسیں چل رہی ہے؟ تو اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہے، اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر آپ مجھے سن سکتے ہو، تو آپ کے پاس
پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں لائف میں آپ نے کچھ کر نہیں سکتا, میں لائف میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت وقت ہے, لیکن سنو, آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی عمر کم ہو رہی ہے, ان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے پاس تو وقت ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے. وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جیف بیزوس کو تو جانتے ہوں گے, جو امیزون کے فاؤنڈر اینڈ سی او ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آج دنیا کا 4th موسٹ ریچسٹ پرسن ہوں, لیکن آج میرے پیرنٹس میری کامیابی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہے. تو جب آپ کے لائف میں کامیاب ہوتے ہو اور آپ کا والد, آپ کے ابو آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں. ایسا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہے. تو آپ کے والدین کے لیے کچھ کریں. اور سکسیس ہونے کے لیے یہ 7 کوالٹیز آپ کے اندر آنی چاہیے. نمبر 1, آپ کا ارادہ, انٹینشن, آپ کا ارادہ نیک ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ کا ادارہ, آپ انسٹیٹیوشن, آپ جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہو, آپ جس ادارے میں پڑھتے ہو, کیا وہ صحیح ہے, کیا آپ کو آپ کے فیلڈ کا ادارہ ملا ہے. اگر آپ کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہیں لیکن آپ پھر بھی فیل ہو رہے ہو تو یہ تیسری کوالٹی آپ کے اندر نہیں ہے, اور وہ ہے آپ کے فرینڈس, آپ کی صحبت. آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو کیا اچھے ہیں. when you make a friend تو 2 ہی پاسبلٹیز ہوتی ہے آپ جو فرینڈس بناتے ہو. ایک تو آپ کو آباد کریں گے یا برباد کریں گے. تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں, آپ ویژنری لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ویژنری لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے, تو آپ کے اندر یہ چوتھی کوالٹی نہیں ہے. آپ محنت کرنا نہیں جانتے. آپ کو محنت کرنی ہوگی. ایلون مسک, جو ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ, دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلون مسک, وہ اپنے کمپنی میں 17 گھنٹے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اسی لیے وہ آج دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے. تو اگر 4 کوالٹیز آپ کے اندر ہیں, آپ محنت بھی کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ بھی نیک ہے, آپ کا ادارہ بھی صحیح, آپ ویژنری لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, لیکن آپ محنت بھی کرتے ہو, پھر بھی اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ کے اندر جنون نہیں ہے, آپ کے اندر پیشن نہیں ہے, پاگل پن نہیں ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ہو, وہ اگر پڑھائی کی فیلڈ ہے, وہ اگر آپ کے کام کی فیلڈ ہے, تو آپ کے اندر پاگل پن چاہیے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے یہ حاصل کرنا ہے. تو پاگل پن جنون کے ساتھ جو کام کرتا ہے تو نمائندہ بن کے چمکتا ہے, اور جو پاگل پن کے ساتھ کام نہیں کرتا تو وہ بھیڑ میں رہ جاتا ہے. اور جو چھٹی کوالٹی ہے وہ ہے سیکریفائس, قربان کرنا. ایون جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھتے تھے, جو جسے ہم صحابہ کہتے ہیں, وہ یوں ہی دنیا میں فیمس نہیں ہوئے, انہوں نے قربانیاں دی ہے, انہوں نے سیکریفائس کیا ہے. اور جو شری رام جی ہے وہ بھی یوں ہی فیمس نہیں ہوئے, انہوں نے 14 سال ونواس میں جا کر قربانی دی. آج اسی لیے ہم ان کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ 6 کوالٹیز ہیں, اگر آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ کے اندر یہ 7ویں کوالٹی چاہیے, اور وہ ہے صبر, وہ ہے پیشنس. آپ کو صبر رکھنا چاہیے, پیشنس رکھنا چاہیے. اگر آپ کے اندر یہ 7 کوالٹیز ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. آج آپ سب عہد کریں کہ ہم ہمارے والدین کو کچھ ایسا کر کے بتائیں گے کہ ہم ان کا سر جو فخر سے اونچا کر دیں گے. ہم کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگیں گے. آج سب لوگ قسم کھائے. اور I left my talk with 2 motivational lines. کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے, کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے, ہر قدم چلو ایسا کہ نشان بن جائے. زندگی تو سب گزار دیتے ہیں, لیکن زندگی گزارنا ہے تو ایسے گزارو کہ نام بن جائے.